ہم نے جتنا قرآن سنا، قرآن نے ہم سے کہا کیا؟ اس لیے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن بات کیا کر رہا ہے ہم سے، ہمیں کچھ اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تلاوت سننے کا ثواب تو مل جائے گا، جو آپ تلاوت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن جو اصل قرآن کا مقصد ہے، زندگی بدلنا، زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا، زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں آ پائے گی۔ اور نتیجہ آپ دیکھ لیں، لوگ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں رہے۔ جب قرآن سمجھیں گے نہیں تو تبدیلی آئے گی نہیں، انقلاب آئے گا نہیں، اور اسلام انقلاب چاہتا ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ سے جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے۔ ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے۔ وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفحات میں بیان کرتا ہے۔ ہزاروں صفحات کی کتاب ہوگی لیکن چند سو صفحات میں یا چند صفحات میں یا درجنوں صفحات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے۔ اکثر تاریخ کے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل۔ اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، ایک ہی رکوع ہے اس کی اور 7 آیتیں ہیں، لیکن کیا شان ہے اس سورت کی۔ آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، جس نیت سے بھی اس سورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے گا۔ کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفا، اسی لیے اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا تھا۔ اور صحابہ کرام بہت زیادہ جھاڑ پھونک کے لیے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، یا تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی شان یہ، ابھی بھی یہ جو کورونا کی وبا جو چل رہی ہے، آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ کوئی مرض ہو، کیسا ہی مرض ہو، بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے فاتحہ ہے، قرآن کے اسرار و رموز کو کھولنے والی سورت۔ اس کو اللہ کی رحمتوں کے باب کو کھولنے والی سورت۔ رحمتوں کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، علم کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی اصل ہے یہ۔ 7 مثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے، حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرے۔ البتہ یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے۔
اس لیے قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی یہ بھی بسم اللہ شریف ہے، کسی سورت کا یعنی جو سورت ابتدا میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ۔ حضور کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، انبیاء کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، جس کی تعریف ہے سب خوبیاں اسی کو۔ اور آپ دیکھیں اللہ اپنی حمد کے بعد کہتا ہے وہ سب خوبیاں اس کو جو رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والا، سارے عالمین کا پرورش کرنے والا ہے۔ کیوں بھئی؟ پرورش اگر کوئی کسی کی کرتا ہے تو کسی لالچ سے کرتا ہے نا، جیسے باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے تو اس لالچ سے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں پرورش کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، نہایت مہربان۔ یہ رحمان جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جہاں پر مہربانیوں کی انتہا ہو جائے، اب اس کے آگے مہربانی کا کوئی تصور نہیں کیا جائے، اتنا مہربان ہے وہ۔ اب یہاں ایک خوبصورت بات آپ سے عرض کروں، بہت پیاری بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا خونخوار ہے، وہ تو معاذ اللہ لڑائی کا حکم دیتا ہے اور جھگڑے کا حکم دیتا ہے، وہ یہ ہے معاذ اللہ۔ دیکھو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے ذاتی نام کے بعد جو اپنا پہلا صفاتی نام بیان فرمایا وہ قہار نہیں کہا، حالانکہ وہ قہار بھی ہے، جبار نہیں کہا کیونکہ وہ جبار بھی ہے، کیا کہا؟ رحمان، نہایت رحم والا، نہایت مہربانی کرنے والا۔ پتہ چلا بندوں سے اللہ کا تعلق خوف، ہراس، نفرت اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے بندوں کا تعلق محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، پیار کی بنیاد۔ اب آپ کہیں گے تو آپ تو خوف کی بات کرتے ہیں، ایک خوف نفرت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہم دشمن سے نفرت کرتے ہیں تو اس سے ڈرتے بھی ہے حملہ نہ کر دیں، سانپ سے ڈرتے بھی ہے، نفرت بھی کرتے ہیں کاٹ نہ لے، لیکن ایک خوف محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے۔ باپ سے بھی ڈرتے ہیں، استاد سے بھی ڈرتے ہیں، پیر سے بھی۔ یہ نفرت والی محبت نہیں ہے، یہ نفرت والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ پیار والا خوف ہے، محبت۔ تو اللہ سے رشتہ محبت کا ہونا چاہیے۔ تو وہ نہایت مہربان ہے، کرم کی انتہا ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو کروں
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پون گھنٹہ ناکافی ہو اسی ایک بات پر وہ کتنا مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کی انتہا تو دیکھو، ماں سے بھی زیادہ، ماں اتنی مہربان نہیں جتنا وہ ہے. اگر کبھی ماں باپ کی نافرمانی کرو، ماں باپ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے، لیکن اس کی اتنی نافرمانیاں کی جاتی ہے کبھی نہیں کہتا نکل میری زمین سے، اس لیے کہ کہاں جاؤ گے، میرا کھانا دیا مت کھانا، میرا دیا پانی مت، سب نعمتیں. اچھا کیسا کریم ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، اپنی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جرائم اور گناہ کرتے ہوئے، پردے بھی ڈالتا رہتا ہے، نعمتیں بھی دیتا رہتا ہے، موقع بھی دیتا رہتا ہے. کیسا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانیاں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر کے بے باک نہیں ہو جانا. تو آگے دیکھیے کیسا تسلسل ہے، اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کر بے باک نہیں ہو جانا. تسلسل، وہ مالک یوم الدین بھی، وہ بدلے کے دن کا وہ حساب بھی لے گا. پھر اگر تم بے باک ہوئے تو پھر وہ آگے یاد رکھنا وہ حساب بھی لے گا اور سب کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا. کیا بادشاہ، کیا تاجدار، کیا امیر، کیا غریب، اور سب سے لے گا. حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ سینگ والی بکری کو بھی اس دن سزا دے گا کہ تو نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا. حالانکہ بکری مکلف نہیں ہے، لیکن اس نے ظلم کیا تو اس کو صلہ ملے گا. تو انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ انسانوں کو سوچنا چاہیے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. ایک ہی ذات ہے عبادت کے لائق، وہ ہے رب محمد. رب محمد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں، ایک ہی خدا. تو بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے، یہاں بھی کتنی خوبصورت بات ہے. کہا جاتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہے اکیلے. اور کیا کہتا ہے ہم تیری عبادت. تو یہ ہم کون ہے؟ تو یہاں پر صوفیہ بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، ارے تو عبادت جو کر رہا ہے تو تیری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے. تو وہ جو صحابہ عبادت کر چکے، انبیاء عبادت کر چکے، اولیاء عبادت کر چکے، اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ساتھ ملا کر پیش کر تو اللہ ان کے صدقے تیری بھی قبول فرما لے گا. وہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی کا مال کھوٹا ہوتا ہے تو کھوٹا مال 1 ہو اور کھرا مال 10 ہو. اب بیچنے والا بولے بھائی سب ساتھ میں دینا ہے تو بولتا چھوڑ یار یہ 10 تو اچھے ہیں نا، 1 خراب ہے تو کیا ہوا. بلا تمثیل اپنی عبادتیں مقبولوں کے ساتھ پیش کرو تو ان مقبولوں کے صدقے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں. اللہ کے لیے عبادت صرف تیری عبادت، اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم اب کسی سے مدد کیوں مانگے؟ اب اگر آپ کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. یہاں ٹھوکر کھا جاتے لوگ. اگر کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہوا تو ڈاکٹر سے دوا کی مدد نہیں مل سکتی، سیٹ سے روزی کی مدد نہیں مل سکتی، استاد سے تعلیم کی مدد نہیں مل سکتی. تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں. 1450 سالہ قرآن کے جو تفاسیر آئی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے کا جو ذخیرہ ہے، اور جو ائمہ نے، اہل بیت نے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، بڑے بڑے علماء، محدثین نے، مفسرین نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کی روشنی میں سمجھنا ہے. اگر کسی کو آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ مدد کر رہا ہے تو یہ شرک نہیں، یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے. اور اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ چاہے نہ چاہے معاذ اللہ کہ یہ تو مدد کر دے گا، اللہ نہ بھی چاہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا. نہیں، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، ذریعہ کوئی بن سکتا ہے. پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے بندے دعا کر کہ مجھے سیدھا راستہ چلا. سیدھے راستے کی وہ چلنے کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے سیدھا. دیکھو سیدھا راستہ آدمی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے،
اس لیے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو چلا، سیدھا راستہ مجھے تو چلا، اپنے کرم سے چلا۔ اور پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ تب سیدھے راستے میں بڑے اختلاف ہے، تو بندے اس کو پہلے ہی دن واضح کر دیا گیا اس سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے، تو پھر وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں اس کی طرف چلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں، راتوں میں، دنوں میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، ہر معاملے میں تمہیں کس راہ پر چلنا ہے؟ جس راستے پر انبیاء کرام چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے راستے کے بعد ٹیڑھے راستے کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور کہا گیا کہ مولا ان کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا یا جو بہک گئے، یعنی ہمیں ولیوں کا راستہ چلا، ہمیں صدیقین کا راستہ چلا، ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا، ہمیں نبیوں کا راستہ چلا، مگر ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ چلا۔ نہ ہم یہودیوں کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے کتابیں بدل دی، یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے نبیوں کی بے ادبی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ان کی ماں کو معاذ اللہ خدا کی بیوی کہہ دیا۔ تو نہ ہم ان کے راستے چلا ہمیں، نہ ان کے راستے چلا۔ مجھے اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ چلا، اور نماز کے بعد چلتے انہی کے راستے پہ، بال کٹیں گے تو انہی کے انداز میں، کپڑے ہوں گے تو انہی کے انداز میں، شادی بیاہ ہوں گی تو انہی کے انداز میں، ملاقات ہوگی تو انہی کے انداز میں، کھانا پینا ہوگا تو انہی کے انداز میں۔ یعنی اللہ نے جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے۔ اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ یہود و نصارہ کی فکر سے اس قوم کو محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بار بار اس کا خیال اپنے بچوں کو دلانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کے راستے پہ چلو، شہداء کے راستے پہ چلو، صالحین کے راستے پہ۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو آمین کہنا یہ سنت ہے، اور اس کی بڑی برکتیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ شریف کا۔ سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین آپ کو پہلے میں اشارتاً بتاؤں کہ اس میں ایک واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، گائے کے اس کے ذبح کا واقعہ، گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ اس میں آیا ہے، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ عربی میں بقرہ بڑے قاف سے بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 40 رکوع ہے، طویل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں فرق ہے۔ مکے کے لوگ وحی سے ناواقف تھے، مکے کے لوگ جہالت کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر انصار تھے، اور انصار کے علاوہ جو یہودی تھے، چونکہ وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے، بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں یہودی، تو وہ وحی بھی جانتے تھے، نبوت و رسالت کے بارے میں بھی ان کو علم تھا، انبیاء کا بھی تعارف تھا کیونکہ وہ تھے نبیوں کی اولاد میں سے، لیکن بگڑ گئے تھے، وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے، وہ تو ان کو پتہ تھا۔ تو جو مکۃ المکرمہ میں صورتیں ہیں اس میں آپ کو اکثر آخرت کا تذکرہ ملے گا اور عقیدے کی باتیں ملے گی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو ہے اس میں اکثر احکامات ہیں، اعمال ہیں، اور اکثر انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس لیے کہ واقعات انبیاء کرام یہودیوں کے سوا اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا انبیاء کے واقعات، انہیں نہیں پتہ تھا۔ مدینے میں جو یہود رہتے تھے اور ساری کمانڈ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، تو جب آقا مدینہ منورہ پہنچے
اکثر لوگ مسلمان ہوئے، تو اس کے بعد یہودیوں نے، ان کو بڑی تکلیف تھی تو سازشیں رچنا شروع کی. کچھ تو مسلمان ہوتے گئے، کچھ نہیں ہوتے تھے، تو عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور بھی بہت سے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے. خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ اس کے اندر آئے ہیں. اس کا پہلے آغاز ہم کرتے ہیں. ابتدا میں بہت خوبصورت سا مضمون ہے، پورا قرآن ہی خوبصورت ہے، کیا چھوڑیں اور کیا بیان کریں. بس چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے جلدی سے چلتے ہیں. الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات یہ وہ ہے جس کے بارے میں علامہ رازی لکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں حضور کے بتانے سے اس امت کے اولیاء جانتے ہیں، یا اللہ کے وہ مقرب بندے جن پر اللہ قرآن کے اسرار کھولنا چاہتا ہے. تو کتنی خوبصورت بات علامہ رازی صاحب نے فرمائی. امام رازی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس کو جو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، جو قرآن کو کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، تو قرآن کے الفاظ بھی اس سے بات کرنے لگتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ خود اس کو بتاتے ہیں کہ میرا معنی کیا ہے، میرا مطلب کیا ہے. لیکن یہ منزل بہت جلدی نہیں آتی، یہ منزل کچھ تاخیر سے آتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس کو یاد رکھیے گا. بہت خوبصورت اور بڑی اہم بات ہے کہ بندہ تلاوت کرتے کرتے قرآن میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ قرآن کے حروف اس کو بتاتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے، میرا معنی کیا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول اب بھی مومنوں کے دل پہ ہوتا رہتا ہے. ہر دن اس کے نئے معنی اللہ کے مقرب بندوں کو پتہ چلتے رہتے ہیں. بے شمار معنی ہے قرآن مقدس کے. معنی کا ہم کوئی تعارف یا اس کا تعین جو ہے اس کی حدیں نہیں باندھ سکتے، اس لیے کہ جب دنیا کے سمندر کی کہ کنارے کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں، تو اللہ کے کلام کا جو علم کا سمندر ہے اس کے کنارے تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے. اس میں جو جتنی گہرائی سے اندر جائے گا اتنے اس کو مضامین اور معنی اور فہم قرآن اس پر جو ہے وہ کھلتا رہے گا. غالباً ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق کی کیفیت آتی ہے تو معنی قرآن خود بتانے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ عظیم کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. بھائی شک کرنے والے تو بہت پیدا ہوں گے اس میں، ایسا نہیں کہ لوگ اس میں شک نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ قرآن جو بات کرتا ہے اتنی مضبوط کرتا ہے. کافر تو شک کریں گے، منافق تو شک کریں گے، لیکن قرآن کے واقعات، قرآن کی غیبی خبریں، قرآن کی دلیلیں جب یہ اہل ایمان کے سامنے پہنچے گی تو یا جو اہل انصاف کے سامنے پہنچے گی تو یہ اس کو پڑھ کر کے یقین کریں گے، انہیں شک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ غیب کی خبر جو قرآن نے بیان کی وہ ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن مقدس نے 1400 سال پہلے جب وہ کئی غیبی خبروں میں سے ایک غیبی خبر یہ بیان کیا تھا، مرج البحرین یلتقیان، کہ دو سمندر ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ساتھ میں مل کر کے بہتے ہیں مگر ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ میں ملتے ہیں. کیوں؟ برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے اس کے درمیان ایک جھلی اور ایک دیوار پیدا کر دی. اس وقت کسے پتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی سمندر ہوگا؟ لیکن بعد میں قرآن تو بول گیا، قرآن بول گیا. ماننے والے دیکھو، ہمیں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے، کوئی چیز قرآن کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا. ہمارے نبی نے بیان کر دیا، ہم نے مان. یہ یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کو، بس یقین پیدا کرے. صحابہ نے مان لیا، انہوں نے دیکھا نہیں کوئی ایسے سمندر بھی ہے دو،
دو سمندر ہے جو ساتھ میں ملتے ہیں بہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، دونوں کا پانی آپس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہتا ہے، کیونکہ اس کے درمیان برزخ ہے، جلی ہے، ایک دیوار ہے گویا کہ قدرت نے پیدا کر دی ہے، نظر نہیں آتی وہ، مان لیا صحابہ نے۔ بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ وہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں ہے، ضم نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو افریقہ کے اندر ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور میں بھی گیا وہاں پر، میں نے بھی دیکھا اس کو، میں وہاں پر پہنچا ہوں، میں نے دیکھا یہ منظر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ، لیکن قرآن تو بیان کر چکا۔ جس وقت میں وہاں پہنچا تھا تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی بھی وہاں تشریف فرما تھے، وہ ساتھ لے گئے تھے مجھے، بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی، ہم لوگ تینوں ساتھ تھے وہاں، اتفاق کی بات یہ، تو لیکن ہے ہم نے دیکھا اپنی وہ منظر دیکھا، خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے، وہ نظارہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو دیکھو قرآن غیب کی بات کی، لیکن اس کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن مقدس کی، جیسے ایک چیز قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے، ہم نے اس کو بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ اب قرآن نے یہ بات کب کہی؟ 1400 سال پہ، کہ بھئی اب یہ خالی جگہ کیا کام کی؟ یہ دماغ میں آتا ہے خالی جگہ کیا کام کی؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خالی جگہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ کب کہا؟ 1450 سال پہلے۔ آج دنیا اسی خلا کے اندر سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے سے کتنا کام کر رہی ہے، تو ہے نا فائدے کی چیز۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن آج دیکھ رہے ہیں لوگ، تو قرآن کی غیب کی خبریں لوگ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دراصل لوگوں کو قرآن سے جو لرزہ طاری ہے نا، اسی لیے طاری ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی مذہب کے پاس وہ طاقت، وہ حقانیت، وہ روشنی، وہ نور نہیں ہے جو مذہب اسلام کے پاس موجود ہے، اس لیے انہیں لرزہ طاری ہے۔ قرآن پہ جو حملے ہو رہے ہیں نا، اسی لیے ہو رہے، شک پیدا کرو، لیکن انہیں نہیں پتا اہل ایمان مر جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، قرآن سے لڑنے والا ذلیل ہو جائے گا، لیکن قرآن مقدس کی عظمت 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن رہے گی، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے متقی لوگ ہی حاصل کریں گے، اس سے جو فیض لیں گے وہ متقی لوگ ہیں۔ اب متقی کون؟ تو اس کو قرآن اب کھول رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے متقی وہ ہیں، دیکھیے بات قرآن واضح کرتا ہے، کہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں، پہلی نشانی متقیوں کی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب مطلب کیا؟ وحی، برزخ، قبر کے اندر کیا ہوگا وہ جو بتایا گیا، آخرت، جنت، دوزخ، اور خود غیب الغیب اللہ کی ذات۔ المختصر یہ کہ حضور علیہ السلام نے جتنا بتایا اس سب کو مان لینے کا نام ہے ایمان بالغیب۔ سب حضور نے غیب کی خبریں دی نا، اب جس نے غیب کی خبریں دی وہی تو غیب داں نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں قبر نظر آتی ہے کہ یہ 2 گز ہے، چھوٹی سی اتنی سی قبر نظر آتی 2 گز ہے، لیکن حدیث پاک اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے مان لیا اس کو، ہمیں اپنی آنکھوں پر اعتماد اتنا نہیں ہے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، کیونکہ میرے اللہ کی شان ہے۔ ارے یہ 2 گز قبر زمین تو بہت بڑی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں اتنے سے پیٹ میں پورے بچے کو سما دیتا ہے، سوچے نا ذرا کہ کیا شان ہے اس کی۔ تو وہ قبر کے اندر اگر کوئی جنت کا باغ بنا دے یا جہنم کا گڑھا بنا دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کن فیکن اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو متقیوں کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، غیب پہ مان لیا۔ ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہے، غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جو اللہ نے ہمیں حواس دیے، جب اس سے معلوم نہ کر سکیں وہ غیب ہے۔ تو قیامت غیب ہے، وہی غیب ہے، آخرت غیب ہے، جنت دوزخ غیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی تو غیب ہے۔ حضور ہی نے بتایا نا اللہ کی کتاب ہے، سب کو مانو، یقین کرو اس پہ، ایک ذرہ برابر ہلنا ڈلنا نہیں، یقین کے ساتھ، محکم یقین کے ساتھ۔ تو یہ متقیوں کی پہلی علامت ہے۔ پھر متقیوں کی دوسری علامت بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ متقیوں جو قرآن سے فائدہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قرآن جن کے لیے ہدایت ہے
پہلی نشانی تو ایمان ہے، دوسری نشانی ایمان لانے کے بعد وہ بے نمازی بن کے گھومتے نہیں ہے بلکہ وہ نماز قائم کرتے. یا دو جملے بول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، نماز کی فضیلت پہ تقریریں بہت موجود ہے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا اس میں، یہاں نماز پڑھنے کی بات، پوری امت نماز پڑھ رہی ہے اس وقت. 250 کروڑ مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، اور نماز پہ توجہ بھی ہے ماشاءاللہ لوگوں کی، مبارکباد ہے. لیکن قرآن نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن نے کہا اقامت صلاح، نماز قائم کرو. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا؟ پڑھتے ہیں ہم، قائم کرنے والے. اقامت صلاح، اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں اقامت صلاح کی پہلی شرط کہ جان بوجھ کر کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے، پہلی شرط. یعنی سر درد کر دیا، بخار آ گیا، نہیں، بیمار ہے، کتنا بھی بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، لیکن جان بوجھ کے وہ نماز نہیں چھوڑے گا. اقامت صلاح پہلی چیز. دوسری بات، پھر اس اقامت صلاح میں ایسا نہیں کہ جیسے چاہو پڑھ لو. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اللہ قبول کرنے والے جیسے چاہو پڑھ لو. اقامت صلاح کے بارے میں یہ ذخیرہ ہے 1400 سالہ ہمارے پاس، اس میں یہ ہے اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ظاہری اور نماز کے باطنی قوانین کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا جائے، یہ اقامت صلاح. نماز پڑھ کے چھٹی نہیں ملے گی، نماز قائم کرو. اب ظاہری شرطیں کیا ہیں؟ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کون سے ارکان کو کس قانون کے مطابق کرنا چاہیے. جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، لوگ نماز شروع کرتے تو وہ یوں سر جھکاتے، اللہ اکبر، یہ نماز کے قانون کے خلاف ہے. آپ کو سر جھکا کے تکبیر تحریمہ نہیں کہنا ہے، آپ کو کعبے کی طرف سامنے دیکھ کر تکبیر تحریمہ کہنا ہے، یہ قانون ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر اس کے بعد یعنی دل میں کہا اللہ اکبر، سنائی خود کو بھی سنائی نہیں دیا، نماز ہی شروع نہیں ہوئی. اس لیے نماز سیکھو، اس کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق مسائل سیکھ کر نماز پڑھو. یہ تو ظاہری شرطیں ہوئی. اور باطنی شرط یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ یہ منزل ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس شان سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ بڑی منزل ہے بات، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ شان ہونی چاہیے. اور اگر یہ پوزیشن تمہاری نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو کم سے کم یہ متقی لوگوں کی نماز اقامت صلاح ہے کہ جب نماز میں کھڑے رہو تو سوچو کہ اللہ مجھے، یہ اقامت صلاح. نماز پڑھ کے کچھ نہیں ملنا ہے، نماز قائم کر کے. میں آپ کی حوصلہ شکنی کرنے نہیں آیا، لیکن آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں کسی عالم کو، کسی مبلغ کو 2 گھنٹے کا ٹائم کبھی دے کر کے ایک مرتبہ نماز سیکھ. صرف 2 گھنٹے، بلکہ 2 گھنٹے بھی نہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی آپ دے دے تو آپ نماز سیکھ لیں. کم سے کم اتنی تو سیکھ لیں گے کہ چلو ظاہری طور پہ نماز ہو جائے. کسی دن ہم ایک ایسا پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں کہ جس میں آپ اور ہم سب شریک ہو جائیں اور اس میں پریکٹیکل طور پر ایک بار نماز کی اصلاح کر لیں. بلکہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اپنے کام کریں گے کہ آخری عشرے میں ہی کسی دن بیان مختصر کر کے ہم تھوڑا سا ٹائم اس پر دے دیں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے. اللہ کرے ایک بار نماز درست، یہ جنت کی چابی ہے نماز. ساری چابیوں کو اپنے پاس رکھنے کی فکر کرتے ہیں، ذرا یہ بھی چابی، اس کی بھی ذرا فکر کریں. تو وہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وہ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی جن کو قرآن فائدہ دے گا، کس کو دے گا؟ ایمان والوں کو. پھر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں، پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. کس کی راہ میں؟ اللہ. سب اپنے لیے ہڑپ نہیں کرنا، سب اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا. یہ متقیوں کی نشانی ہے. پھر فرمایا جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں.
اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہاں کہہ کہ قرآن رک گیا. دیکھو یہاں بھی کیا پیارا نقطہ آ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو آپ پہ نازل ہوا وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بات نہیں کی گئی, اس لیے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ آیت بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ اب آپ کے بعد تو کسی چیز کو ماننا ہی نہیں ہے, جو آپ پر آ گیا بس وہ ختم ہے, آخری ہے, اس کے بعد کچھ آنا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی یہاں بھی ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے اور یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر ایک لمبا چوڑا تعارف منافقین کا کرایا گیا. اب میں وہ سب چیزیں نہیں پڑھوں گا, صرف 2 جملوں میں منافقین کا تعارف بیان کر دوں. حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو کچھ یہودی تھے جو حضور علیہ السلام سے چڑھتے تھے, ناراض رہتے تھے, لیکن ان کی کچھ چل نہیں پاتی تھی. تو انہوں نے یہ منصوبہ کیا کہ ظاہر میں کلمہ پڑھ لو اور دل میں کافر رہو, یہودی رہو. اس کو کہتے ہیں, یعنی زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر سے کافر رہے, اس کو کہتے ہیں منافق. پھر ان کی نشانیاں بیان کی. لیکن میری گزارش ہے, آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ زبان پہ کلمہ اور دل میں کفر ہے. تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے؟ ہم نے تو اس کا دل چیر کے دیکھا نہیں نا. تو اس لیے ہم کسی کو منافق کہنے میں بہت احتیاط سے کام لیں, کسی کو جلدی سے منافق نہ کہیں. ہاں معاذ اللہ, اگر اس کی زبان پر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو حضور علیہ السلام کی توہین و بے ادبی ہو, کلمہ بھی پڑھ رہا اور بے ادبی بھی کر رہا اور ہم اس کو سن لیں, تب اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسے زبردستی اپنی اٹکل سے کسی کو نہیں کہیں, بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو کسی کو منافق نہ کہا کرے, اس کا بہت خیال کیا کریں. تو منافقین کی پھر وہ بیان کی گئی, اس کی صفات کو, ان کی صفات کو. پھر اس کے بعد قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے, انکار کرتے تھے, پھر ان کو اللہ نے چیلنج کیا کہ جو میں اپنے محبوب پر, اپنے بندے خاص پر یہ کتاب نازل کرتا ہوں, اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, تمہیں اس میں کوئی جو ہے وہ تردد ہے, شک ہے, تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ, اور تم ساری دنیا کے اپنے حامیوں کو جمع کر لو گے تب بھی کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے. میں لوگوں کو یہی تو کہتا ہوں کہ لوگ اسلام کی حقانیت کو قرآن کے ذریعے سے سمجھیں. یہ جو ایسی اٹھ کر کے جو کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو اپنا فن کھولتے ہیں, منہ کھولتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں قرآن کے خلاف, پیغمبر اسلام کے خلاف, کیوں کرتے ہیں؟ ارے اسلام کو جھوٹا ثابت کرنا اگر چاہتے ہو, اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو تمہارے لیے آسان سی بات ہے کہ جیسے ایک صورت لے آؤ. تمہارے لیے, تم کو تو لگتا ہے نا آسان سی بات, صورت لے آؤ. لیکن اس کو بھی قرآن کہہ چکا, نہ لا سکو گے اور ہرگز نہ لا سکو گے. یہ بھی قرآن نے غیب کی خبر دے دی, لا ہی نہیں سکو گے. کتنی بھی اچھی عربی جان لو, اچھا وہ تو سب عربی لوگ تھے جن کو قرآن نے چیلنج کیا, وہ نہیں لا سکے, تو جو اردو صحیح نہیں بول پاتے وہ کیا لا پائیں گے؟ جن کا تو پورا گزر بسر ہی جو ہے وہ سنسکرت پر اور پتہ نہیں کن کن زبانوں پر ہوتا ہے, وہ کیا لا سکیں گے بیچارے؟ اوقات ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں ہے. قرآن کی وہ حقانیت ہے, اس جیسی کوئی صورت. بڑے بڑے عرب کے شاعر حیران تھے, جو آتا تھا, بلکہ ابو جہل چھپ کر قرآن سن رہا تھا ایک بار. بلکہ ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ حضور قرآن پڑھتے, مکی دور تھا, تو وہ لوگ منہ پہ کمبل ڈال کر, چادریں ڈال کر کے چپکے سے سنتے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار سب چپکے, وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں, وہ سوچا تھا کہ میں اکیلا سن رہا ہوں, اور جب جانے لگے تو رستے میں سب ٹکرا گئے. ایسا ہوتا ہے نا, چوری سے کہیں جاتے ہیں تو سامنا ہو جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے نا. تو جب ایسا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تو بڑے شرمندہ ہوئے, پوچھا تو کہاں سے آ رہا, تو کہاں سے آ رہا. اب تو چھپا نہیں سکتے تھے, تو کہا کہ وہ محمد عربی جو کلام پڑھتے وہ سن رہے. تو آپس میں کہنے لگے, سچ بتانا کیا ایسا کلام کسی شاعر کا ہوتا ہے؟ کہا نہیں, یہ کوئی شاعر کا نہ کلام ہے, نہ کسی انسان کا ہے, نہ کسی جنات کا ہے, یہ کلام کسی ما فوق الفطرت ذات کا کلام, یعنی یہ اللہ کا کلام. ابو جہل نے ایک مرتبہ اکرمہ نے پوچھا, بھائی جو چھپ کے آپ قرآن سنتے ہیں محمد عربی سے, سچ بتانا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا, بیٹا قرآن انسان کا کلام نہیں. جو محمد عربی پڑھتے, کہا بابا مان کیوں نہیں لیتے پھر؟
کہا بیٹا سب تو ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ان کے خاندان کے ہاتھ میں، ہمارے پاس جو تھوڑا موڑا اقتدار ہے اگر مان لیں گے تو یہ بھی چلا جائے گا، صرف اقتدار کے لیے۔ پتہ چلا یہ قرآن کے بارے میں خلاف بکواسیں یوں ہی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں اقتدار کی ہوس، کہیں نہ کہیں اپنے نام کی ہوس رہتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن قرآن تو قرآن ہے۔ 1450 سال بیت گئے، ایک حرف لوگ قرآن سے نہیں نکال سکے، بڑی بڑی ظالم حکومتیں آئی، کیسے کیسے لوگ آئے قرآن، لیکن مجھے بس شکایت ہے تو اتنی کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، صرف مسلمان اگر قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کو پڑھو، کنز الایمان شریف روزانہ پڑھو، ایک ہی رکوع پڑھو، ایک رکوع نہیں 3 ہی آیت پڑھو، اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھو، نہیں سمجھ میں آتا ڈائری میں نوٹ کر لو، اپنے علماء سے پوچھو، نہیں کوئی ملتا ہے تو آپ کا خادم موجود ہے، آپ میرے پاس آ جاؤ، مجھے جو ٹوٹی پھوٹی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، میرے سمجھ میں نہیں آئے گا اپنے اساتذہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، لیکن قرآن کے قریب آؤ۔ قرآن وہ ڈاکٹر اقبال کو دیکھیں، ڈاکٹر اقبال کی شاعری کے اندر جو غضب کا تفکر ہے، فکر ہے، انقلابیت ہے، چاشنی ہے، کیا ہے؟ قرآن کی برکت۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے بارے میں لوگ کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے رات کو تو اتنے آنسو ٹپکتے تھے قرآن پر کہ صبح کو وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس مصحف کو صبح کی دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھنا پڑتا تھا، اس شان سے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن کی شان ہے، جو قرآن کے قریب آیا اللہ نے اس کو نواز دیا۔ فرمایا گیا قرآن زمین کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے وہ قرآن کی رسی کو تھام لے۔ قرآن بڑی عظیم چیز ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، میں پچھلے سالوں میں اس کو بیان کر چکا، اب اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ کو سننا ہے تو آپ پچھلے سالوں کی طرف رجوع کریں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اس میں تفصیل سے کیا گیا، یہاں صرف جو ہمارے نوجوان تاریخ اور سائنس پڑھتے ہیں ان کے لیے صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جو قرآن نے کیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان بندر تھا پہلے، تو وہ ہوگا کوئی تمہارا باپ دادا جو بندر تھا۔ ہم جس کی اولاد آدم علیہ السلام کی وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور آدم اتنے ہی خوبصورت تھے جتنے دوسرے انبیاء خوبصورت تھے۔ آدم علیہ السلام کا حسن دوسرے انبیاء سے کوئی کم نہیں تھا، تو یہ پہلے آدمی بندر تھا اور اب انسان ہو گیا، ہماری کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا پہلا انسان اور ہمارا اللہ کا نبی ہے اور آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ نے بڑی شان سے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ ابلیس کا تذکرہ بھی اس میں آیا ہے، اس کے تکبر کا، اس کے گھمنڈ کا، اس کو جہنم سے اس کو جنت سے نکال کر جہنم کی طرف پھینکنے کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کی گمراہی کا، اس کے کفر کا تذکرہ کیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا کسی سے جلو مت، کسی سے حسد مت کرو، گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، ورنہ فرشتوں کی صف میں رہنے والا ابلیس آدم علیہ السلام سے حسد کر کے، جلن کر کے، گھمنڈ کر کے اپنے علم پر جنت سے نکال کے پھینک دیا گیا۔ اس لیے کسی کی ترقی دیکھ کے، کسی کے اچھے دن دیکھ کے، کسی کی عزت دیکھ کے جلنا نہیں، حسد نہیں کرنا، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ واقعہ بھی پورا نہیں بتائیں گے، اس سے اشارہ دیں گے، وقت ہمارا ہو چلا ہے، اور اس لیے کہ ابھی ہماری یہ تفسیر کی محفل ختم ہوگی تو اوپر کے منزلے پر دوسری تراویح شروع ہوگی۔ جو لوگ پہلی تراویح نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے دوسری تراویح کا اہتمام ہے، تو اوپر کے منزلے پہ شروع ہوگی، تو ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہوگا۔ ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو اس کا مال حاصل کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور قتل جو کر دیا تو قتل کرنے کے بعد وہ جس محلے سے ان کی انبن چلتی تھی وہ لاش اٹھا کر کے اس محلے میں لے جا کر کے ڈال دیا، اور پھر خود ہی شور کرنے لگا کہ میرا چچا مر گیا، میرا چچا مر گیا۔ اب جس محلے میں لاش ملی الزام انہی پر آیا، پورے قبیلے والوں نے کہا انہوں نے قتل کیا، تو یہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب یہ واقعہ تو چونکہ مکے والوں کو پتہ نہیں تھا، یہ واقعہ تو یہودیوں کو صرف معلوم تھا، خاندان سے جو
سینہ بسینہ جو آیا تھا علم، لیکن یہ واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے تھے. حضور علیہ السلام کا کوئی انسانوں میں کوئی حضور کا استاد نہیں تھا. اب حضور کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے. حضور علیہ السلام نے کسی کی صحبت یعنی کسی علم والے کی صحبت اختیار نہیں فرمائی. اور حضور علیہ السلام ایک ایک تفصیل کے ساتھ یہ سب واقعات بیان کرتے تھے تو یہودی حیران رہتے تھے، لیکن ان میں جو حق پرست لوگ تھے کہتے تھے یہ وہی ہے جس کا ذکر توریت میں ہے، تو وہ ایمان لے آتے تھے. جو ہٹ درم تھے وہ ہٹ درم تھے. تو معاملہ جب یہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جو مقدمہ آیا، تو یہ بیان اصل میں قرآن کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال کیا گیا تھا، اور اس میں ایک طرف اشارہ یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے مقدمہ لے کر، تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا جواب دیا جائے اس پر. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ گائے ذبح کرے، اور گائے ذبح کر کے اس کو مردے پر اس کے دم کا حصہ ٹچ کر دے، تو یہ زندہ ہو کے خود ہی بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا. اب بنی اسرائیل مطلب بہت زیادہ اجٹ، بڑی بدماش قوم، یعنی ان کو بحث مباحثے فتنے فساد میں بہت مزہ آتا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو آپ نے کہا کہ کیا میں معاذ اللہ جاہل ہوں جو مذاق کروں گا تمہارے ساتھ، یہ کوئی مذاق کرنے کی بات ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، اس میں ہمیں بہت سبق ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس طرف چل پڑا ہوں، تو ہمارے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے اس میں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ گائے کا کلر کیسا ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کلر بتایا. کہا اس کی عمر کیا ہوگی، عمر بھی بتائی. پھر اس کے بعد یہ وہ جتنا پوچھتے رہے اتنا پھنستے رہے، جتنا پوچھتے رہے اتنا پھنستے رہے. آخری میں کہا قیمت کیا ہونی چاہیے، آخری میں کہا قیمت کیا ہونی چاہیے. تو کہا کہ جو گائے ذبح کرو گے اس کے چمڑا بھر کے سونا اس کی قیمت دینی پڑے گی. یہ کہا قیمت یہ ٹھہری. اور اتفاق یہاں پر اس پر چونکہ آج قرآن مقدس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اور فرما برداری کا بھی ذکر آیا ہے، تو یہاں وہ بات بھی آ جاتی ہے. ایک یتیم لڑکا تھا بنی اسرائیل میں، وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اور اس کے وہ بچیا اس کے حصے میں آئی تو اس نے پال رکھی تھی. تو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ جاؤ اور یہ گائے کو یہ بچیا جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اپنے اس کو بچڑی، گائے کے جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بچیا کہتے ہیں نا، وہ اپنے اس کو بچڑی کہتے ہیں مالیگاؤں، بچڑی کہتے ہیں نا، وہ بچڑا ہوتا ہے بڑا، اور اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ بچڑی. تو وہ گائے کی جو بچیا ہے تو اس کو بیچو. کہ بیٹا میرے مشورے بغیر نہیں بیچنا. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے اس کی ماں نے جو قیمت کہا تھا اس سے زیادہ قیمت لگائی. اب دیکھو ماں نے جو قیمت کہا تھا فرشتے لگا رہے تھے اس سے قیمت زیادہ. تو اس نے زیادہ قیمت پہ لالچ نہیں کی، بلکہ کہا کہ میں میری ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں، کیونکہ ماں تو یہ کہہ رہی ہے اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو. حالانکہ کم نہیں کر رہے تھے، وہ زیادہ کر رہے تھے. تو کہا ماں کا اتنا فرما بردار تھا وہ، تو وہ اللہ کو ماں کی فرما برداری پسند آئی. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہا کہ یہ بچیا بھی پالو، یہ بہت قیمت دے گی تمہیں. تو پھر تو وہی جو انہوں نے پوچھا نا، جب نشانی کیا ہوگی، عمر کیا ہوگی، کلر کیا ہوگا، تو وہی ساری جو اس بچڑی کے اندر، پھر وہ بچڑی تو بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی، تو وہ جوان ہو گئی تھی. تو پھر وہ ساری نشانی بتائی، اور جب انہوں نے قیمت پوچھی تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو اب چمڑا بھر کے سونا دو. تو ایک تو یہ کہ ان کو ان کے منہ چلانے کی سزا ملی. اگر نبی نے پہلی بار ان کو کہہ دیا تھا نا کہ گائے ذبح کر کے ٹچ کر دو، تو یہ کوئی بھی گائے کہیں سے بھی لاتے تھے، ذبح کرتے تھے تو ان کا کام ہو جاتا تھا. لیکن یہ زیادہ بکراتی کرنے میں اور سوالات زیادہ کرنے میں ان کے یہ پھنستے چلے گئے. آج کل کے نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی بھی چیز کو
ایک حد تک ہی رکھو، بہت زیادہ وہ قریدنے جاؤ گے نا تو کچھ نہیں کر سکو گے. جیسے ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک صاحب میرے ساتھ ہو گئے. اب ایک بندے کے یہاں دعوت تھی کھانے کی، تو دعوت میں پہنچے. اب وہ صحیح العقیدہ نیک آدمی، نمازی آدمی، تو مجھ سے کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ جو ذبیحہ ہے وہ مسلمان صحیح العقیدہ کے ہاتھ کا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تم پوچھو. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں ایک سنی صحیح العقیدہ کی یہاں دعوت میں جا رہا ہوں، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ محتاط آدمی ہے، تو وہاں قریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ میں نے کہا تم ہی پوچھو. تو انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں اس کو جانتا ہوں. میں نے کہا کہ اب میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ جب یہ ذبح کر رہا تھا تو اس نے بسم اللہ زور سے پڑھی تھی کہ دھیرے پڑھی تھی؟ یہ بتاؤ انہیں. کہا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا پھر ان سے کہو یہ نہ کھائیں، اس لیے کہ قریدنے مت بیٹھو. اللہ رسول نے قریدنے کی اجازت نہیں دی. جتنی چیز ہمیں کہیے اتنا کرو. ہاں اگر کوئی ایسے ملک میں آپ پہنچ گئے جہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کافروں کی اکثریت ہے، صحیح العقیدہ مسلمان نہیں، وہاں تحقیق کیجیے. آپ مسلمانوں کے گھر میں بھی لوگوں کو یوں تکلیف پہنچائیں گے؟ غیبت کرنے کے لیے تو آپ تھکتے نہیں ہو. ایک جناب کو میں نے دیکھا کہ وہ دھندا کرتے ہیں سود کا، پکڑے بھی گئے بعد میں، اور وہ جیب میں کٹورا لے کر کے پھرتے رہے کہ میں جو ہے وہ ہوٹل کے کپ میں چائے نہیں پیتا. تو میں نے کہا پھر ہوٹل کی چائے کیوں پیتے ہو؟ گھر کی پیو. یہ لنگڑا لولا کہاں سے تم نے تقوی اختیار؟ یہ تقوی کو لقوہ کہاں ہے تمہارا؟ یہ کوئی بات بھی؟ تو یہ ساری چیزیں نہ کرو. جتنا حضور نے کیا ہے واللہ وہی تقوی ہے. اس سے زیادہ جو بڑھے گا وہ خرافات میں پڑے گا. اور حضور نے کیا کیا سنو، حضور نے کیا کیا. امام اہل سنت نے اس کو لکھا فتاوی رضویہ شریف کے. ایک سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، حضور کو وضو کرنا ہے. دیکھو یہ جو نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں، یہ جو قریدتے ہیں نا، قریدنے والوں کو کہہ رہا ہوں دین آسان ہے. الدین یسر، دین آسان، اسے مشکل نہ بنا. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ. آسانی بتاؤ، مشکل میں مت ڈالو. معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہ آسانی کے چکر میں حرام کام کریں، یہ بھی نہیں کہتا. افراط و تفریط نہیں. درود شریف پڑھ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سفر میں حضور علیہ السلام وضو کرنا ہے، نماز کا وقت ہو گیا. ایک پانی دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام، پانی جمع ہوا دیکھا، اور وہ پانی دیکھ کر کے ساتھ میں فاروق اعظم بھی تھے. حضور وضو کے لیے چلے تو فاروق اعظم نے، ایک شخص وہاں موجود تھا، وہ شاید وہیں کا رہنے والا تھا، اس سے پوچھا ارے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ یہاں درندے پانی پینے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس سے پہلے کہ وہ وہاں کا آدمی بولتا، حضور نے کہا چپ رہو، مت بتاؤ، کچھ مت بتاؤ. پھر فاروق اعظم سے فرمایا عمر جب یہ معاملہ تمہاری نظر سے چھپا ہوا ہے تو اس میں قرید کر تحقیق کر کے مشقت میں کیوں پڑتے ہو؟ جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو یہ پانی تمہارے لیے پاک ہے، اور جب تمہارے لیے پاک ہے تو تم اس سے وضو کر سکتے ہو. اس لیے پوچھ کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی مت کرو، مشقت میں مت ڈالو. یہ ہے اسلام کی روش، یہ ہے، اسی پر چلو، قریدو نہیں کسی چیز. ہاں جتنا اسلام کہتا ہے تحقیق کا بالکل کیجئے تحقیق. جیسے کچھ لوگ اتنے بے باک ہیں معاذ اللہ کہ جن چیزوں کے اندر حرام چیزیں ملی کھا رہے ہیں لوگ، بھی حرام چیزیں پی رہے ہیں، حرام چیزیں استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب کسی اخبار میں آ گیا یہ بسکٹ میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے، اب وہ پورے لوگ پڑ گئے نہیں یہ بسکٹ نہیں کھانا، اس دوا کے اندر یہ سور کی چربی ملی ہوئی ہے. ایسے اخبار کی رپورٹ سے کوئی بسکٹ حرام نہیں ہوتا. ایسے یوٹیوب چینل پر کوئی بھی اٹھ کر کے منہ سے بول دے تو یہ اس میں سور کی چربی ہے، ایسے حرام نہیں ہوتا. آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا، آنکھ سے دیکھا. دیکھیں علماء کی تحقیق دیکھیں. اس کے لیے قطعی کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے قطعی اور یقینی ثبوت کی ضرورت ہے. ایسے کسی کے کہنے سے کسی نے چھاپ دیا اخبار میں اس میں یہ ہے، اس میں آپ نے بسکٹ کھانا، آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ کا تقوی ہے، چھوڑ دیا آپ نے. شک کی وجہ سے شک والی چیز کو چھوڑ دینا تقوی ہے. لیکن جو کھا رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو سور کی چربی کھا رہے ہیں،
آپ مسلمان پہ بہتان لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, کسی کے بھی کچھ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آگے بہت سارے واقعات آئے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کہی ہوئی ہیں. اب ہمارا وقت مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں بول. ہاں ایک سوال یہ کسی اوپر 11 بجے جو ہے میں نے بتا دیا ابھی کہ جماعت ہوگی انشاءاللہ, اوپر جانا ہے اور جنہیں دوسری تراویح پڑھنا ہے. سوال کیا گیا تراویح کی نیت کے حوالے سے. تو جس نے پوچھا ہے تو تراویح کی نیت آپ 2 رکعت کریں, 2 رکعت کریں, ہر مرتبہ نیت کریں. نیت کی میں نے 2 رکعت سنت تراویح واسطے اللہ کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے سے امام. اللہ اکبر. زبان سے نہ کہہ سکیں, صرف ہر مرتبہ دل میں اتنا خیال کر لیں اللہ میں تیرے لیے امام کے پیچھے سنت تراویح پڑھ رہا ہوں. یہ نیت کر لیں, اس لیے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہہ لینا افضل ہے. اللہ توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے. الفاتحہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ.